حدیث نمبر ہے 378۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے، قرآن ڈالے بغیر اسے نہ پائیں تو قرآن ڈال لیں گے، اور جان لیں، اگر یہ جان لیں کہ اول وقت نماز ظہر پڑھنے میں کیا ثواب ہے، بے شک اس کے لیے سبقت کریں گے، اور اگر جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں یعنی کہ آئیں گے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ثواب بیان کیا؟ اذان کا، اور پھر پہلی صف کا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے مختلف حدیث ہے، یعنی قیامت کے دن شفاعت ہو رہی ہے، سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، جس بندے کی سارے لوگ اتنے جہاں تک آواز آ رہی گواہی دینے آتے، سوچیں وہ کتنی عظمت والا ہو۔ ہر کسی کو اس کے ایمان پہ، اس کے یقین پہ، اس کے بات پہ کتنا یقین ہوگا کہ ہر بندہ اس کے لیے گواہی، جن ہی انسان ہی نہیں، جن بھی گواہی دینے آ رہے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کہ وہ بھی گواہی دینے آ رہے ہیں کہ اللہ جی اس نے آپ کی توحید کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی، ہم نے خود سنا۔ تو اللہ پاک بھی پھر اس پہ کرم فرمائیں گے اور مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گے۔ اور یہ بھی فضیلت ہے، سب سے بلند اس کی گردن ہوگی، کتنی فضیلت، اور پتہ نہیں اللہ نے کیا ثواب ہے جو چھپا کر رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پتہ چل جائے تو لوگ اس کے لیے اتنی کوشش کریں گے کہ اگر قرآن ڈالنی پڑے نا، ہر کوئی کہے گا میں نے اذان دینا، اتنی فضیلت ہے، لیکن فیصلہ نہ ہو پائے تو پھر وہ قرآن دازی کریں گے۔ اور اسی طرح پہلی صف کا بھی اجر ہے۔ پہلی صف کے بارے میں بھی مختلف روایات میں آتا ہے کہ جو پہلی صف میں ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پہلی صف میں لوگ کہیں گے میں نے کھڑا ہونا، میں نے کھڑا ہونا، اس قدر اس کے لیے کوشش کریں گے کہ قرآن دازی کرنی پڑ جائے اگر اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اجر ہیں۔ اور پھر ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ظہر کی ہم نے پڑھا تھا نا، سورج ابھی سفید ہوتا تھا اور سر پہ ہی ہوتا تھا، سائے ابھی ڈھلے نہیں ہوتے تھے، تھوڑا سا بس ہٹا ہے زوال کے وقت سے تو ظہر کا وقت ہوتا تھا اور ظہر کی نماز ادا کر لی جاتی تھی۔ یہ اول وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ بے شک وہ سبقت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم یہ ضرور اسی وقت میں ادا کریں، اگرچہ اس کا وقت عصر تک باقی رہتا ہے، اس میں اس دوران آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت وہ ہے جبکہ اذان کہی جاتی ہے، یعنی سورج کے زوال کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد۔ اور اگر جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے، دونوں نمازوں کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے، بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے پھر بھی پہنچیں گے اگر ثواب کا پتہ چل جائے۔ تو کیوں نہیں بتایا گیا پھر ہمیں ثواب کا؟ تاکہ ثواب کا پتہ چلتا تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے۔ بات یہ ہے کہ پھر امت مشقت میں پڑ جاتی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہوتا میں نے اذان دینی، میں نے اذان دینی، تو سوچیں کتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر قرآن دازی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، پھر کوئی اس قرآن کو مان رہا ہوتا، کوئی تو ایک افراتفری سی مچ جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی اذان کی پہلی صف کی فضیلت میں اگر پتہ چل جاتا ثواب یہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں نے تو کھڑا ہی پہلی صف میں ہونا ہے، اور دھکم پیل شروع ہو سکتی تھی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ سکتی تھی، پھر قرآن دازی پہ بات جاتی تو کتنی افراتفری مچی ہوتی مسجد۔ تو یہ حکمت ہے، باقی اللہ کے علم میں ہے اس نے کیوں یعنی نہیں بتایا یہ سوال۔ یہ ہم اپنے ذہن سے ایک گمان کر رہے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی، بن سکتی تھی نا یہ وجہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا۔ اسی طرح اگر فجر کی جماعت اور عشاء کی جماعت کا فضیلت کا پتہ چل جاتا تو انسان کبھی نہ رکتا اس کو پانے سے، یہاں تک کہ گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑتا تو آتا، تو یہ امت کے لیے مشقت والی بات ہوتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فضائل اور ان کے ثواب کو ظاہر نہیں فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ثواب نہیں بتلائے۔ بہرحال ہمیں تو فضیلت، عظمت اور اہمیت اور ثواب اور اجر سب کچھ اس بات میں مل جاتا